بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دام، السلام علیکم۔ امید تو ہے کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے مہربانی سے ہمارے جو لیکچر جاری و ساری ہیں۔ عزیز طالب علموں، کلاس دام ہم نے حصہ نثر مکمل پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ بار بار آپ کو حصہ نثر ریپیٹ کرایا جائے۔ کچھ نظمیں بھی ہم نے پڑھ لی تھیں، اور غزل اور مضامین جو ہے وہ انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ کو پڑھائیں گے، کیونکہ غزلوں اور مضامین میں انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ بعض اوقات یہ ہے کہ بچے جب گھروں میں ہوتے ہیں وہ موبائل یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس دوسری مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، گیمیں کھیلنے میں وہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے طالب علموں کا رزلٹ اچھا آئے، اور ہماری ہمیشہ کوشش بھی یہی رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ بار بار لیکچر ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آپ کو کلاس کا ہوم ورک دے دیں، تاکہ آپ جو ہے گھروں میں بیٹھ کے اسی کو ریپیٹ کر سکیں، اچھے انداز سے تیاری کر سکیں۔ اگر کسی بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، یا کوئی چیپٹر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہوں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا لیکچر دیا جائے، تو آپ جو ہے نیچے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کلاس دہم کے جو ہے ہوم ورک، کلاس دہم کے ہوم ورک کو ہم نے 4 جو ہے حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہفتہ وار جو ہے ہوم ورک بنایا ہے انشاءاللہ تعالی، جس کا جو ہے ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے۔ آپ نے اس کو گھروں میں بیٹھ کے ہفتے وائز ہفتے میں کرنا ہے، 4 ہفتوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ ہر ہفتے کا کام آپ نے اسے مقررہ دنوں میں کرنا ہے، ریپیٹ کریں، بہترین انداز سے تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو سب سے پہلا ہمارے پہلے ہفتے میں ہم نے حصہ نثر میں جو ہے وہ سبق نظریہ پاکستان اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کرنا ہے۔ یہ 2 اسباق جو کہ آپ کے شارٹ سلیبس میں موجود ہیں، اتنا حصہ ان کے آپ نے مشق سوال جواب کرنے ہیں۔ جو سبق اختتام پہ مشق ہے وہ آپ نے جو ہے اس کی حل کرنے ہیں، ان کے سوال جواب حل کرنے ہیں، حصہ مروزی کو حل کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے آپ نے جو حصہ مروزی حل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ان 2 سبقوں کے خلاصے تیار کرنے ہیں، خلاصے لکھنے بھی ہیں۔ اچھے انداز سے خلاصے تیار کریں۔ جب آپ خلاصے تیار کر لیں گے تو آپ کی جو ہے مشق بھی ہو جائے گی، حصہ مروزی بھی ہو جائے گی۔ پہلے حصے میں آپ نے 2 سبق کرنے ہیں، جو نظریہ پاکستان اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف، اسی طرح آپ نے حصہ نثر کے بعد پہلے ہفتے میں 2 سبق کرنے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم حصہ نظم بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ حصہ نظم کی ہم جو ہے اس کی آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اشعار کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اختتام پہ جو مشق ہوتی ہے وہ سوال جواب بھی کرنے ہیں، اور اس کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے، کیونکہ بورڈ میں اس کا خلاصہ بھی آتا ہے، خلاصے کے نمبر ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے۔ ہم نے تلخیص نگاری کر لی تھی، کچھ پہلی 3-4 جو ہے تلخیصیں ہم نے پڑھی تھی، تو اس لیے آپ نے جو ہے پہلی تلخیص جو ہے وہ بھی تیار کرنی ہے، جس میں پنجاب کی حد والی جو تلخیص ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ ہمارا پہلے ہفتے کا کام ہے، 2 سبق ہم اور پہلی تلخیص۔ اب دوسرے ہفتے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے ہفتے میں حصہ نثر میں 2 سبق ہیں، جن میں ایک ہے ملمہ اور دوسرا ہے چغل خور۔ ملمہ اور چغل خور آپ نے جو ہے مشقی سوالات جوابات حل کرنے ہیں۔ مشقی سوالات جواب کے ساتھ آپ نے جو ہے حصہ مروزی تیار کرنی ہے۔ حصہ مروزی کو تیار کرنے کے ساتھ آپ نے ان 2 سبقوں کے بھی خلاصے تیار کرنے ہیں۔ خلاصے تیار کرنے کے ساتھ پھر آپ نے دوسری جو نظم ہے نعت، اس کے اشعار تشریح بھی تیار کرنی ہے۔ اشعار تشریح آپ کریں گے، اشعار تشریح آپ نے اچھا انداز سے کرنی ہے۔ اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا، جو نظموں کا اشعار ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، تاکہ جب آپ کو کسی بھی نظم کا شعر آتا ہے تو آپ کو حوالہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں نظم کا شعر ہے، اس کا لکھنے والا شاعر ہے کون ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نظمیں تیار کرنی ہے، پہلے ہفتے میں ہم، دوسرے ہفتے میں اپنے نعت تیار کرنی ہے، اور ساتھ اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے تلخیص نمبر 2 جو دوسری تلخیص ہے، جس میں مختلف انسان کی جو ہے وہ والی اپنے تلخیص بھی تیار کرنی ہے۔ یہ ہمارے 2 ہفتوں کا کام ہو گیا۔ پہلے ہفتے میں 2 چیپٹر ہم اور پہلی تلخیص، دوسرے ہفتے میں پہلے 2 جو سبق ہے، دوسرے جو سبق ہیں پہلے تو ہم نے پڑھ لیا تھا نظریہ پاکستان اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس کے بعد اگلے جو سبق ہے جو ہمارے شارٹ سلیبس میں موجود ہے وہ ہے ملمہ اور چغل خور۔ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا سبق ملمہ اور چغل خور۔ ملمہ جو ہے یہ بورڈ کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے آپ اچھے انداز سے تیار کیجیے گا۔ اس کے تیسرے ہفتے میں جو ہے، تیسرے اور چوتھے ہفتے میں ہم نے ایک سبق کیا ہے نام دے مالی۔ یہ بھی ایک انتہائی
اہم سبق ہے۔ تیسرے ہفتے میں آپ نے نام دے مالی سبق کرنا ہے اور ساتھ اس کے مشقی سوال جواب بھی کرنے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی تمام چیپٹر ہیں، تمام چیپٹر میں جو بھی مختصر سوالات جواب ہیں آپ نے ان کو انتہائی اچھے انداز سے تیار کرنا ہے، ساتھ لکھنا ہے۔ وہ کالم جو اینڈ پہ جو کالم وغیرہ ہیں وہ بے شک آپ تیار نہ کریں، لیکن تمام سبقوں کے جو شارٹ کوسچن اور مروضی ہے وہ آپ ضرور تیار کریں گے۔ نام دے مالی آپ نے اس کے مشقی سوالات اور جوابات تیار کرنے ہیں، ساتھ خلاصہ بھی اس کا تیار کرنا ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی اہم نظم ہے بورڈ کے پیپر کے حوالے سے، اہم نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میر انیس کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے، اس کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور اشعار کی تشریح بھی آ سکتی ہے۔ اس نظم کو آپ نے اچھے انداز کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ نظمیں جو ہے 4 نظمیں ہیں، اس لیے ہم نے فاطمہ بنت عبداللہ ہم نے نہیں پڑھی، لیکن اس لیے وہ ہم نے آپ ہوم ورک میں نہیں دی۔ میدان کربلا میں گرمی شدت آپ نے تیار کرنی ہے، اور گرامر میں نظم اور غزل میں جو فرق جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ نظم کیا ہے۔ نظم کیا ہے؟ نظم کی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جو ہے نظم کے ہر شعر کی تشریح الگ کرنی ہوتی ہے، اس کا عنوان واضح ہوتا ہے، جبکہ جو ہے نظموں کی تشریح آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ غزل کی تشریح آپ نے جو اشعار تشریح آپ نے الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح مزید جو فرق ہے وہ آپ مجھ سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واضح فرق یہی ہے کہ نظم کے اشعار تشریح ہم اکٹھی کر سکتے ہیں، غزل کے اشعار تشریح ہم نے الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ پھر ساتھ گرامر میں ہم نے مقطع، مطلع اور ردیف بھی تیار کرنا ہے۔ آخری ہفتہ ہمارے پاس جو چوتھا ہفتہ ہے، آخری ہفتے میں ہم نے علی باغ سبق تیار کرنا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا لکھا ہوا بہت ہی بہترین سبق ہے، اس میں ہم نے اس کے مشقی سوالات اور جوابات بھی تیار کرنے ہیں، ساتھ خلاصہ بھی تیار کرنا ہے۔ کلاس 10 کے بچوں سے مجھے بہت ساری امیدیں ہیں، بہت سارے اچھے بچے ہیں، ہم نے بہت ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے اس کے مشقی سوالات اور جوابات، خلاصے اور اقتباس کی تشریح، اقتباس تشریح میں حوالہ متن اور اقتباس تشریح کا آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے، یہ بھی آپ نے اس کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ اسی طرح پھر حصہ نظم میں پھر جو ہے آدھی آپ جو ہے تیسرے ہفتے میں کر لیں گے، آدھی نظم جو ہے وہ آپ چوتھے ہفتے میں کر لیں گے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اسی طرح جب آپ یہ نظم کر لیں گے اس کے بعد ہم نے تیسری تلخیص ہم نے کرنی ہے، ہم حسروں سے ڈیش سر باندھا جاتا ہے، ہم حسروں والی جو تلخیص ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے۔ کلاس 10 جو ہے آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، آپ نے جو ہے مقررہ وقت میں ان 4 ہفتوں میں ہے اچھے اور آسان انداز کے ساتھ تیاری کرنی ہے۔ امید تو کافی ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ مجھے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے اچھے بچے پڑھنے والے ہیں۔ باقی جو بچے جو ہے کالج اسٹیج یا دوسرے کالجز کے بچے لیکچر دیکھ رہے ہیں، کلاس دام ہمارے پاس ایک انتہائی اہم کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امید تو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے اس تمام بات ہوم ورک کو مکمل انداز سے کرنا ہے، وقت مقرر پر کرنا ہے، ٹائم ضائع بالکل نہیں کرنا۔ ہمارے تمام سٹاف کی، ہمارے تمام ٹیچرز کی دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہے۔